کہ وَكَانَ صَاحِبُ سِرِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار تھے، یہ صاحب سر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ میں فضیلت کے لیے اتنا کافی سمجھوں گا، ورنہ یہ عالم تھے، یہ فاضل تھے، یہ مفسر تھے، قرآن کے احکام کو پہنچانے والے تھے، اور رسول اللہ کے بہت زیادہ مقرب اور چہیتے تھے۔ پیارے رسول اللہ کے صحابی بہت کم ہیں، ان پیارے صحابیوں میں سے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہ تھے۔ لیکن اب ان کے ساتھ کیا ہوا، حکومت والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ بھی قابل غور بات ہے، اور اس بات کو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ اندازہ لگا لیں کہ واقعاً جو اللہ کے نبی کے ایسے صحابی تھے ان کے ساتھ حکومت والوں نے کیا کیا۔ اب آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ اندازہ لگائیں گے۔ جی اب آئیے، انصاف الاشراف کتاب کا نام ہے، میں نے اس سے پہلے بھی اس کتاب کا حوالہ دیا ہے اور میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، جلد 5 صفحہ 225 سے ہو بہو عبارت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے، عمر عبداللہ بن مسعود الحزلی رضی اللہ عنہ، ان کا پورا نام۔ ان کے بارے میں تفصیلی ایک حدیث ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، میں طول و تفصیل میں نہیں جاتا، صرف آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود خزانہ دار تھے اور کلیدار تھے کوفے کے بیت المال کے، اس پر توجہ کیجئے، اور میں واقعہ جو بتا رہا ہوں وہ خلافت سوم کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان خلافت پر جلوہ افروز ہیں، اور ان کے کارندے، ان کے رشتہ دار ایک ایک رسول اللہ کے چہیتے صحابی کی جگہ لینے لگے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتیاں شروع کر چکے ہیں، اور زیادتیوں پہ زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے قرآن نے جسے فاسق کہا، پوری توجہ سے سنیے گا، اور اس پر میں نے اس سے پہلے ان جاءکم فاسق بنبأ کی آیت کے ذیل میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ قرآن مجید نے جس کو فاسق کہا وہ ولید بن عقبہ، وہ جو ان کا حضرت عثمان کا بھائی لگتا تھا، ان کو انہوں نے والی کوفہ بنایا، اور سعد بن ابی وقاص جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو نکال دیا بغیر کسی جرم و خطا کے، ان کو معزول کیا، اور معزول کر کے ولید بن عقبہ جیسے فاسق و فاجر کو، جو کہ قرآن کی زبان میں فاسق ہے، حضرت عثمان بن عفان نے کوفے کا گورنر بنا دیا، جس پر یہ جو جلیل القدر صحابی تھے حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کو اعتراض ہوا، وہ برہم ہوئے، اور انہوں نے بیت المال کی چابیوں کو پھینک کر کہا کہ دین میں بدعتیں داخل کی جا رہی ہیں اور سنتوں کی جگہ پر بدعتوں کو رائج کیا جا رہا ہے اور دین میں خرابیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی رہا ہوں اور مورد اعتماد رہا ہوں، میں اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ اب اس بار ولید نے کیا کیا ہے، ولید بن عقبہ نے عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہ کے خلاف حضرت عثمان کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ تو آپ کے خلاف آپ کو طعنہ دیتے ہیں اور آپ کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں، آپ کچھ کریں کہ اس کے شر سے ہم کو محفوظ کریں۔ فَكَتَبَ الْوَلِيدُ إِلَىٰ عُثْمَانَ بِذَلِكَ وَقَالَ إِنَّهُ يَعِيبُكَ وَيَطْعَنُ عَلَيْكَ، یہ لکھا ہے ولید نے عثمان کے نام کہ حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کے اندر عیب تلاش کر رہے ہیں اور آپ کو طعنہ دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو بھی ہے وہ جو آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کچھ کریں کہ اس کو کسی طرح یہاں سے بلا لیں۔ چنانچہ حضرت عثمان بن عفان نے
عبداللہ بن مسعود کو بلایا، وقدم ابن المسعود المدینہ، مدینہ جب تشریف لائے حضرت عبداللہ بن مسعود، تو اس وقت حضرت عثمان ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، وعثمان یخطب علی ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہاں پر عبارت ہے وہ اس کو بے عینے پڑھ رہا ہوں۔ فلما رآہو، اب دیکھیے جن کی بڑی فضیلت آپ کو آج کے خارجی مولوی سناتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں، اور فضائل کے اندر غلو کا وہ عالم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا سے بھی بڑھ کر حضرت عثمان بن عفان کی حیا کو بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ساری مبالغہ آرائیاں اور غلو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہاں خود اہل سنت کی یہ مستدرک علی صحیحین کی تفصیلی حدیث کے جو صحیح ہے، جس کی ایک جگہ پر نہیں ذکر ہوا ہے، مختلف اور کتب حدیث میں یہ ذکر ہے، لیکن میں آپ کو صرف ایک حدیث سے واضح کر رہا ہوں کہ کیا ہوا۔ فلما رآہو، حضرت عثمان بن عفان نے جب ممبر ہی سے دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود مسجد کے اندر تشریف لا رہے ہیں، تو قال، کہا ممبر ہی سے، الا انہو قدمت علیکم دعیبت سوء من تمشی علی طعامہ یقیع و یصلح، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت۔ حضرت عثمان مسجد میں ہیں اور پوری امت کے زمامدار ہیں، خلیفہ وقت ہیں، لوگ جنہیں امیر المومنین کہتے ہیں، اور یہ ممبر رسول پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے کے دوران آتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھتے ہیں تو عجیب غریب جملے استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں آگاہ ہو جاؤ، تمہاری طرف ایک بہت ہی برا جانور آ رہا ہے جو کھانے کے لیے چلتا ہے اور پیٹ بھرتا ہے تو ڈکاریں لیتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اس عبارت کو نقل کرتے ہوئے بھی خوف کھاتا ہوں کہ ایسے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کے شان میں ایسی گستاخی کوئی ایک ذمہ دار آدمی ممبر سے کر رہا ہے۔ فقال ابن مسعود، لیکن وہ بھی جری تھے، وہ بھی باوفا صحابی تھے رسول اللہ کے، وہ بھی ہر میدان میں دشمن کے ساتھ ٹکر لینا جانتے تھے، اور انہوں نے بھی اس گستاخی کو سننے کے بعد کہا، فقال ابن مسعود لست کذالک، جو آپ فرما رہے ہیں نا میں ایسا نہیں ہوں، بلکہ میں کیسا ہوں، ولیکنی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم بدر و یوم بیعت رضوان، میں تو رسول اللہ کا صحابی ہوں، وہ کہ جو بدر میں بھی رہا، بیعت رضوان میں بھی رہا، اور ابھی تک میں پابند ہوں، یعنی میری صحابیت جو ہے کبھی لکےدار نہیں ہوئی، دھبے دار نہیں ہوئی۔ اس پر سن لیجئے گا حدیث کو، وَنَادَتْ عَائِشَةُ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ندا دی، آواز دی، اے عثمان اتقول هذا لصاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جلیل القدر صحابی کے شان میں گستاخی کرتے ہو اور ایسی باتیں کرتے ہو؟ دیکھیے اس کے بعد بھی حضرت عثمان کا رویہ کیا تھا، ثم امر عثمان بہ فاخرج من المسجد اخراجا عنیفا، اللہ اکبر، حضرت عثمان نے حکم دیا کہ اس کو مسجد سے لے جاؤ، اور گھسیٹتے ہوئے بڑی توہین آمیز روش کے ساتھ انہیں مسجد سے باہر لے جایا گیا۔ وضرب به عبداللہ بن زمعہ بن الاسود بن مطلب بن اسعد بن عبد العزى بن قسی الارض۔ اب ذرا اس لمبے نام کو چھوڑ کر صرف اتنا تصور کیجئے کہ ان کا ایک آدمی جس کا نام عبداللہ بن زمعہ تھا، اس کو حکم دیا کہ اسے مارو، تو اس نے مارنا شروع کیا۔ کس کو مارنا شروع کیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود، جن کے ناز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھاتے تھے، جن سے عشق تھا رسول اللہ کو، جو چہیتے رسول اللہ کے اور رازدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جن کے بارے میں
ایسی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور مارا جا رہا انہیں، اور اس کے بعد وہ یقال بل احتملہ یحموم غلام عثمان، بعض نے احتمال دیا ہے کہ وہ عبداللہ بن زمع نے نہیں مارا بلکہ حضرت عثمان کا غلام تھا جس کا نام یحموم تھا، اس نے مارا ہے۔ اتنا مارا کہ رجلاہ تختلفان علی عنقہ حتی ضرب بہ الارض فدق ضلعہ۔ اللہ اکبر، اس قدر مارا کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ کس کی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کی۔ فقال علی علیہ السلام بھی ظلم کو دیکھیں اور برداشت کر لیں، یہ مولا علی کا رویہ نہیں، کیونکہ مولا علی نے وصیت فرمائی ہے کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، فرماتے ہیں مولا علی